سوال ہے کہ کیا عورت کے محاذی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایسی نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیں، عورت کے محاذی یعنی اس کے برابر میں نماز پڑھنا، اگر ایک جماعت کے اندر ہے اور بیچ میں فصل نہیں ہے، ایک انگلی کے برابر بھی فصل نہیں ہے، صدر الشریعہ نے اس میں فرمایا کہ چند شرائط ہیں جس کی وجہ سے مرد کی نماز جاتی رہے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد صدر الشریعہ نے 11 شرائط اس میں بہار شریف نے تحریر فرمائی ہے۔ نمبر 1، عورت مشتہات ہو یعنی قابل شہوت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی چیز انگلی برابر موٹی اور ایک ہاتھ اونچی حائل نہ ہو۔ انگلی برابر موٹی یعنی جو سترا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ چیز کہ ایک انگلی کے برابر موٹی ہو اور ایک ہاتھ اونچی ہو۔ اگر اتنی چیز کوئی دونوں کے درمیان میں حائل ہے تو بھی نماز مرد کی فاسد نہیں ہوگی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی جماعت میں ایک ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ شامل ہو نماز میں۔ ایسا نہیں کہ وہ الگ نماز پڑھ رہی ہے اور یہ مرد جماعت میں شامل ہے تو اس سے، یا دوسری نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے دونوں اس میں نماز میں فساد لازم آئے گا، نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ نماز رکوع و سجود والی ہونی چاہیے۔ نماز جنازہ میں اگر عورت برابر میں آ کے کھڑی ہو گئی تو اس سے مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ادا میں مشترک ہو یعنی مثال کے طور پر اگر مرد امام ہے اور اس کی اقتداء میں عورت نماز پڑھی ہے، اکیلی عورت ہے اور اس کی اقتداء میں اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس کے ایک قدم پیچھے جو ہوتی ہے تو وہ محاذات ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے مرد کی نماز فاسد ہوگی، کیونکہ ادا میں مشترک ہے دونوں، یا دونوں کا امام ایک ہے، تکبیر تحریمہ مشترک ہونا ہے، دونوں کا امام ایک ہے اور اقتداء میں اس کے نماز پڑھ لیں دونوں، اور دونوں ایک ساتھ ہیں تو اس صورت میں مرد کی نماز فاسد ہوگی۔ دونوں ایک ہی جہت کو متوجہ ہوں، ایک ہی جہت کو متوجہ ہوں، کیونکہ نماز پڑھیں گے تو سمت قبلہ ہی چہرہ ہوگا، مگر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ استقبال قبلہ شرط ہے نماز کی، اندھیرا اس قدر زیادہ ہو کہ جسے محاورتاً کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اتنا اندھیرا ہے کہ دوسرے لوگ نظر نہیں آ رہے، اور قبلہ مشتبہ ہے، اور قبلہ جب مشتبہ ہو، کسی کو بھی علم نہ ہو قبلے کا اور کوئی بتانے والا نہ ہو، تو نماز پڑھنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ تحری کرے، غور و فکر کرے کہ قبلہ کس سمت ہوگا۔ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے، امام کے پیچھے ہیں، ایک کی جہت اس طرف ہے، ایک کی جہت اس طرف ہے، ایک بالکل سیدھے ہے اور امام سب کے آگے ہی ہے، تو اگر دونوں کی جہت اس صورت کے اندر کہ عورت مرد کے برابر میں نماز پڑھ رہی ہے، دونوں نے ایک ہی جہت میں چہرہ رکھا ہوا ہے تحری کی صورت میں، یہ صرف ہے تحری کی صورت، جب ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جب قبلہ مشتبہ ہو گیا، اتنا اندھیرا ہے کہ ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے اور دونوں نے ایک ہی جہت میں اگر چہرہ رکھا ہوا ہے، دونوں کی تحری بھی ایک ہی جگہ ٹکتی ہے، تب تو مرد کی نماز فاسد ہوگی۔ اور اگر عورت کا چہرہ کہیں اور مرد کا چہرہ کہیں اور ہے اپنے اپنی تحری کے مطابق، تو بھی اس صورت میں مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ عورت عاقلہ ہو، مجنونہ نہ ہو، اگر عورت مجنونہ ہے، پاگل ہے، یعنی صحیح العقل نہیں ہے، تو بھی اس کے محاذی نماز پڑھنے سے مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ امام نے عورت کو اپنی اقتداء میں شامل کیا ہو، امام نے نیت میں، کیونکہ امام یہ بھی نیت میں شامل کرتا ہے کہ میں امامت کر رہا ہوں، اگر امام نے اپنی نیت میں عورتوں کو شامل ہی نہیں کیا، یا عورت ایک پڑھ رہی ہے اس کو نیت میں اس نے شامل کیا ہی نہیں ہے، تو حقیقتاً پھر وہ جماعت میں شامل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر مرد کے محاذی وہ نماز پڑھی ہے تو مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اتنی دیر تک محاذات رہے کہ ایک کامل رکن ادا ہو جائے۔ ایک کامل رکن ادا ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ 3 تسبیح کے برابر، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اگر وہ اتنی دیر تک مرد کے محاذی رہے بلا حائل تو مرد کی نماز فاسد ہوگی۔ دونوں نماز پڑھنا جانتے ہوں، اگر دونوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھنا نہیں جانتا، نماز ہی پڑھنا نہیں آتی، تو بھی یہ فساد لازم نہیں آئے گا۔ مرد عاقل بالغ ہو۔ اچھا، ترتیب کیا ہوتی ہے جماعت میں؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے امام کے پیچھے مرد ہوتے ہیں، پھر خنثیٰ ہیں، پھر عورتیں ہیں اور پھر بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں۔ اگر اس کی ترتیب بھی مختلف کی گئی تو اس سے بھی کراہت لازم آتی ہے، مگر اب چونکہ عورتوں کا مساجد میں آنے کا رواج رہا ہی نہیں ہے، لہٰذا مردوں کی ترتیب ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر خنثیٰ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے باجماعت نماز پڑھنے کی، کیونکہ اکثر خنثیٰ ایسے ہوتے ہیں، مخنث ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، تو ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ پیچھے صف بنائے، اور بچے نابالغ جو ہوتے ہیں جن کے اوپر نماز ابھی فرض نہیں ہوئی ہوتی
انہیں چاہیے کہ وہ سب سے آخر میں ان کی صف بنائی جانی چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ ان کا اہتمام صفوں کے آخر میں رکھا کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔